العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ 37ویں آیت ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ وہ اہم 12 احکامات ہیں جو ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور اہم جو حکم آیا تھا وہ یہ تھا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے انسان، جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہ ہو اس کی پیروی مت کر، یعنی بلا سوچے سمجھے اس چیز پر عمل مت کر، یا اس کو بغیر تحقیق کے اس کو اپنی زبان سے مت نکال، یعنی اندھا دھند کسی چیز کی پیروی نہ کر، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے حکم مت لگا، اور ورنہ یہ چیز جو ہے پشیمانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ فرمایا تھا بے شک کان اور آنکھیں اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی اور باز پرس ہوگی۔ یہ کان ہے اور آنکھیں ہیں اور دل ہے۔ کان کے بارے میں یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا سنا کان سے، غلط چیز تو نہیں سنا، اور اسی طرح سے آنکھوں کے بارے میں تمہاری آنکھیں کیا کرتی تھی۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں، اور گناہوں کی وادی کا صدر دروازہ انسان کی آنکھ ہے۔ صدر دروازہ مانے مین گیٹ، یعنی آنکھوں سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ تو بالخصوص آج کل کے اس دور میں سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے ہیں آنکھ سے ہوتے ہیں، اور پھر آنکھ کے گناہ کی وجہ سے آدمی دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا موبائل کے بارے میں کہ یہ موبائل نہیں ہے بلکہ یہ میزائل ہے، یہ موبائل
یہ میزائل ہے. یہ سمجھانے کے لیے حضرت نے فرمایا. کیوں؟ کہتے ہیں میزائل سے تو بستیاں تباہ ہوتی ہیں اور موبائل سے ایمان تباہ و برباد ہوتا ہے. سوال موبائل کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان خراب ہو گیا؟ تو فرمایا کہ اصل میں موبائل جب آدمی غلط استعمال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو حیا ختم ہو جاتی ہے، اور حیا جب ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، ایک ساتھ جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. الایمان 70 شعبہ، 70 شعبہ. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الطریق عن الاذى، اماطۃ الاذى عن الطریق. فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے افضل شاخ تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے. اور اس کے بعد جو ہے سو آخری جو شاخ ہے وہ یہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا، ہٹانا. پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے اہم ترین شعبہ ہے. تو سب شعبوں کو چھوڑ کر اس ایک شعبے کو آپ نے بیان فرمایا. تو جب حیا چلی جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. موبائل اللہ کی ایک یہ رحمت ہے. میں ابھی کل ہی آیا، میں وہاں سے میں ایک علاقے میں گیا تھا، پہاڑی علاقہ ہے اور اتنا پسماندہ علاقہ ہے کہ آج تک وہاں جو ہے یہ بجلی نہیں ہے. بغیر بجلی کے ایسے زندہ گزارا کرتے ہیں. سولر وغیرہ لگا ہے تو موبائل کا تو سوال ہی نہیں ہے. اب ایک موبائل چلتا ہے، ایک قسم ہے وہاں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا کسی کو آتا، باقی یہ نیٹ اور انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی سیدھے سادگی ہے، وہاں بچے ہوئے ہیں خرافات سے وہاں کے لوگ، تو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ موبائل کتنی بڑی نعمت ہے. فون ہی نہیں کر پاتے ہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے جب تک آدمی وہاں سے واپس نہ آ جائے اس علاقے کی طرف. بہرحال دنیا کی کوئی چیز خراب نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے انسان کے لیے، لیکن اگر استعمال غلط کرے گا آدمی تو اس کا ذمہ دار آدمی خود ہے. بہرحال اس میں فرمایا کہ کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آنکھ کے بھی بارے میں. کان کو مقدم اس لیے کیا، زیادہ معلومات جو آدمی کو حاصل ہوتی ہیں وہ کان سے ہی سن لیتا ہے. اور تقریر سننی ہو، باقی ساری چیزیں ہوں، یہ درس ہو، دنیا میں جو بھی یہ تعلیم تعلم کا سلسلہ ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ کان سے بھی اور آنکھ سے بھی ہے. آنکھ دوسرے نمبر پر ہے. پھر فؤاد کا تذکرہ کیا دل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، تمہارا دل کیسا تھا. اور ایک حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، کون لمبا ہے، کون ٹھنگنا ہے، کون موٹا ہے، کون پتلا ہے، کون کالا، کون گورا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورت کو اللہ نہیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، البتہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. وہ دعا قرآن پاک میں ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. یا اللہ میدان محشر میں ہم کو شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے، مگر وہ شخص جو لے کر آئے قلب سلیم، یعنی پاکیزہ دل، نورانی دل، صاف دل، جس میں حسد نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، دھوکہ نہیں، کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، صاف و شفاف دل ہے، قلب سلیم ہے، تمام بیماریوں سے پاک ہے. یہ فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوگا. تو اس میں فرمایا کہ بے شک کان اور آنکھیں اور دلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا دل کیسا تھا.
اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بہت صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک روایت میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 70 مرتبہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کہاں مشغول ہے، کیسا ہے۔ تو اگر ہر وقت دیکھیں گے غفلت ہی غفلت میں ہے تو اللہ بچائے۔ فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھو گے انسان کہ غلط استعمال تو نہیں کیا۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ آج کی جو یہ آیت ہے اس میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان تو زمین کے اوپر اترا کر، اکڑ کر، تکبر اور غرور کے ساتھ مت چل، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چل، تاکہ تمہارے چلنے سے پتہ چل جائے اس کے اندر کبر و غرور نہیں ہے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک یقیناً آپ زور زور سے قدم رکھیں گے زمین پر تو تم اللہ تعالیٰ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اپنے قدموں سے، اور اگر سینہ تان کر چلو گے، اپنے آپ کو بہت ہی اونچا کر کے، لمبا کر کے چلو گے، تو فرمایا کہ تم پہاڑوں کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے اونچے پہاڑ ہیں۔ میں کل ہی ایک پہاڑی سے آیا تو پہاڑ پر چلے تو 35 کلومیٹر، کتنے؟ ایک ہی پہاڑ ہے، یوں 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 یوں، اب تو راستہ ہی ایسے بنا ہوا ہے نا، تب جا کے اس کے ٹاپ پر پہنچے۔ تب کون آدمی اپنے آپ کو لمبا کھینچا کر کے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ عاجز انسان کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ تم زمین کو دبا نہیں سکتے، پھاڑ نہیں سکتے، اور اپنے آپ کو لمبا کر کے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری چیزیں تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے، اے انسان یہ چیزیں بری ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ فرمایا۔ اور یہ کبر و غرور جو ہے یہ تقریباً آخری حکم ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہے وہ اعادہ ہے پہلے حکم کا، تو اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اس کو آخر میں اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہی چیز ہے جو آدمی کو حق سے باز رکھتی ہے، وہ ہے تکبر۔ کیا ہے جی؟ تو شیطان کو بھی اسی تکبر نے ذلیل و خوار کر دیا۔ تو فرماتے تکبر جو ہے یہ آدمی کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے، جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے ذلیل خوار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی جو ہے وہ گھمنڈ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو جب تک اس کو جلائیں گے نہیں جہنم میں، جلاتے جلاتے اس کو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا تکبر، تب جا کے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ ایسے ایک ہی ڈبکی سے تو سارا ہی تکبر نکل جائے گا جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہی، اور مرتے وقت ہی انسان کو اپنی حیثیت نظر آتی ہے۔ پھر سینکڑوں برس قبر میں پڑنا ہے، وہاں بدن سڑ جائے گا، کیڑے کھائیں گے اس کے بدن کو، اور روح جو ہے اس کی برزخ میں رہے گی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ بہرحال اس کے باوجود جو تکبر لے کر دنیا سے گیا، فرمایا کہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، اور اگر جائے گا وہ ایمان والا ہے تو پہلے اس کو صاف کریں گے، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ متکبر ہوں اور جن کے دل میں گھمنڈ ہو، تو قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے برابر ہوں گے۔ یہ اب چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں، کسی بڑے میدان میں وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، لاکھوں کروڑوں، تو یہ روندے جائیں گے پیروں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی جسم دے گا، ہوں گے تو انسان لیکن جسم اتنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر طرف سے ان کے اوپر ذلت و رسوائی اور خاری برستی ہوگی۔ پھر ان کو جہنم کے ایک ذیل خانے کی طرف لیا جائے گا جس کا نام بولس ہے، جس پر سب سے زیادہ تیز آگ چڑھی ہوئی ہوگی، اور پینے کے لیے ان کو جہنمیوں کے بدن کا پیپ دیا جائے گا، یہ پی لو۔ ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کیجیے،
یہ ہم کو سنانا تھا، حضرت کو تو تواضع تھا ہی، سبحان اللہ۔ فرمایا اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ظلم کرے۔ تو تواضع اور عاجزی اور انکساری یہ انسان کی خوبی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے خاص بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے، ایک دن جانا ہے، اور قبر کے نیچے سینکڑوں برس رہنا ہے، مٹی کے نیچے اندر، اور پھر پتہ نہیں کس طرح اٹھایا جائیں گے، کیا کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرماتے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ متواضع ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتے ہیں۔ وہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن دوسری کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ اپنی نظر میں تو بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو تکبر کرنے کا حق بھی نہیں ہے، اور کس چیز پر تکبر کرے؟ پیشاب بند ہو جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ ایک بونرا آیا اور یہاں ڈس لیا تو سوج گیا، ذرا سا پیر پھسلا تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے کل ایک شخص ملے، پرسوں بھی ملے، وہ تو وہ نابینا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک تھا تو رات کو میں نے اپنی آنکھوں میں دوائی ڈالی، دونوں ٹھیک تھے، اچھا کاروبار کرنے والا۔ کہا میرے والد صاحب بیمار تھے، میں اس کے پاس لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تو رات کو میں اٹھا فجر سے پہلے، تو میں نے گھڑی میں یوں دبایا وہ بٹن کہ میں دیکھوں کیا ٹائم آیا، تو مجھے نظر نہیں آئی گھڑی۔ اس کے بعد میں نے ٹارچ جلائی تو میں نے کہا پھر بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے لائٹ آن کر لی، دیکھا پھر بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ والد صاحب بیدار ہو گئے، انہیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو بہرحال وہ اصل میں وہ پرانی دوائی رکھی ہوئی تھی وہ آنکھوں میں ڈالنے کی، تو دو شیشیاں تھیں، ایک تو نئی والی شیشی، ایک تو پرانی والی۔ وہ پرانی والی وہ ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ ڈالا تھا۔ پھر بہت علاج کیا، یہاں امرتسر کہاں تو روشنی واپس نہیں آئی۔ تو آدمی کس بات پر غرور کرے؟ رات کو اٹھا، رات کو سویا، صبح اٹھا اگر آنکھوں میں روشنی نہیں گر کیا ہوگا؟ زبان اگر گویا ہی بند ہو گئی تو کیا کرے گا؟ اور کوئی پرابلم ہوگی تو کیا کرے گا؟ اللہ بچائے۔ آپ تو آج تو بیماریوں کی دنیا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے کہ میری والدہ کا کینسر ہے زبان میں، ڈاکٹر کہتے اس کی زبان کاٹنی ہے۔ تو اب وہ ڈاکٹر کہتے مشورہ کر لو، زبان کاٹنی ہے نہیں کاٹنی۔ میرے پاس بھی آیا، میں نے کہا مت کاٹو، تمہاری والدہ عمر رسید ہے، جب موت مقدر میں ہوگی تو اس دن تو مرنا ہی پڑے گا، زبان کاٹنے سے اس کی زندگی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا زبان رکھ لو۔ تو اللہ کو آواز لگائی، کبھی یا اللہ، کبھی استغفر اللہ، کبھی سبحان اللہ، دیکھ رکھا پنن پہ خدایس۔ تو آدمی کس پر غرور کرے؟ دماغ کو ذرا کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، کسی کا جو ہے وہ نظام پیشاب کا خراب ہو جاتا ہے تو اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس میں فرمایا کہ ایک روایت میں ہے الکبریاء ردائی والعظمت ایزاری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کبریائی یہ تو میری چادر ہے، یہ تو میری، اور عظمت جو ہے وہ یہ میرا تہبند ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو چادر تھوڑی ہے۔ مطلب تو یہ کہ جس طرح انسان کا لباس ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، لباس پہنا ہوا ہے، چادر اوڑے ہوئی ہے، کیونکہ اہل عرب زیادہ یہی دو چادر استعمال کرتے تھے۔ جیسے حاجی لوگ احرام باندھتے ہیں، ایک تہبند ہوتا ہے، ایک اوپر سے چادر، اس لیے حدیث میں اسی کا تذکرہ آ گیا ہے الکبریاء ردائی۔ یہ جو کبریائی ہے تو یہ بڑا ہونا، یہ تو میری چادر ہے، یہ تو میرا حق ہے، میری چادر کو کون کھینچے گا؟ والعظمت ایزاری، اور بڑائی یہ تو میرا تہبند ہے۔ مطلب تو ہے کہ جس طرح سے اس انسان کا لباس اس کے لیے خاص ہوتا ہے، کوئی اس کو دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اجازت ہو تو الگ مسئلہ ہے،
لیکن یہ چیز اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی ہے. ہاں باقی چیزیں انسان کے, اللہ سخی ہے, انسان بھی سخی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, انسان کو بھی فرمایا تم بھی معاف کر لیا کرو. لیکن اللہ بڑا ہے, اس لیے کسی انسان کو بڑا بننے کا اس کو حق ہے بھی نہیں. یہ خاص صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ مشغول ہیں. تو پھر روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے لیے ان چیزوں کو ثابت کرے, بڑا سمجھے اپنے آپ کو, گویا کہ وہ میری چادر کھینچ رہا ہے اور اپنے بدن کے اوپر اس کو پہن رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک بادشاہ ہے, چل رہا ہے, تو اس کے پاس چادر ہے اور اس کے پاس تابند ہے, لباس اس کے بدن کا ہے, وہ جا رہا ہے, کوئی شریر آدمی آیا اور زبردستی کر کے اس کی چادر چھین لی, تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ چھوڑے گا اس کو؟ فوراً سپاہیوں کو بلایا جائے گا, اس کو پکڑا جائے گا کہ یہ گستاخ ہے, یہ بے ادب ہے, اس کو سزا دے دی جائے گی, تم نے ایسی گستاخی کیوں کی. تو یہ سمجھانے کے اللہ نے فرمایا یہ چادر, تاکہ آدمی کو سمجھ میں آئے. خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اے انسان تو زمین پر اکڑ کر مت چل, کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ ناپسند ہے. اور جس کے ہزاروں منزلیں آگے ہوں, کیا تکبر کرے گا, کس چیز کا غرور کرے گا, پتہ بھی نہیں ہے کیا حال ہوگا. آج آدمی کو کبھی اتنی بیماریوں کا ڈر لگا رہتا ہے, کہیں یہ بیماری اٹیک نہ کرے, کہیں وہ بیماری اٹیک نہ کرے. گاڑی میں چل رہا ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ بچائے حادثہ نہ ہو جائے, کچھ نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر غربت آ گئی تو کیا کرے گا. کتنے لوگ ہیں بیچارے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں, کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے, کسی کو اور دوسری کوئی بیماری لگی ہوئی ہے. اس نے فرمایا کہ یہ تکبر اور یہ غرور, اس سے انسان ذلیل الخوار ہو جاتا ہے. تو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے, یہ احکامات جن کا بیان ہوا, مما یہ ان احکامات سے ہیں, اوحی الیک جو وحی کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے, یعنی یہ احکامات آپ کے اوپر بھیجے جاتے ہیں. اور بھیجتا ہے رب کا تمہارا پروردگار, تمہارے رب نے یہ وحی بھیجی ہے. اور من الحکمہ یہ حکمت کی باتیں ہیں, یہ دانائی کی باتیں ہیں. پھر آخر میں پھر وہی پہلا مضمون لوگ لائے. پہلے فرمایا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی مت کرنا. الحمدللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. آخر میں پھر اسی مضمون کو لا رہے ہیں, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اے انسان اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو تجویز مت کرنا. اگر ایسا کیا, اللہ کی بھی عبادت کی اور دوسری کی بھی عبادت کی, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی آپ نے معبود سمجھا, فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ. اے انسان یاد رکھ, تجھ کو پھینک دیا جائے گا دوزخ کی آگ میں, ملوما مدحورا, اور ملامت کیا وہ دھتکارا ہوا, وہاں سے تم کو کوئی نکالے گا نہیں. تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو شریک ٹھہرائے. اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں, سب مخلوق ہے. اس لیے اللہ کی اور اس کی قدرت میں, اللہ تعالیٰ کے بنانے میں اور کوئی شریک نہیں, اس لیے اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کفار کی اور مشرکین کی ایک حماقت کو بیان فرمایا کہ عرب کے یہ جو مشرکین تھے عرب کے, وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیا ہے. تو اس کا جواب اللہ نے دیا افاسباکم ربکم بالبنین. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کیا تم لوگوں کو اولاد کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ. مطلب تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں, اپنے لیے پسند کرتے تھے بیٹوں کو. کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ بیٹیاں صنف نازک ہیں, یہ لڑ جھگڑ نہیں سکتی ہیں, لڑائی نہیں کر سکتی, اس لیے وہ لوگ ان کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دیتے تھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو اونچا مقام دیا ہے.
لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. قرآن پاک میں ایک سورہ نساء، کیا، میں ابھی چند دن پہلے میں نے خواتین میں بیان کیا تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا، میں نے کہا آپ کے نام کی ایک سورت تو ہے قرآن پاک میں، لیکن سورہ رجال کوئی نہیں. سورۃ الرجال، ہاں الگ نام تو ہو سکتے ہیں، سورہ نوح ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، یہ تو افراد کے نام ہیں، لیکن سورۃ الرجال کہ مردوں کی صورت یہ کہیں نہیں ہے. سورۃ النساء ہے اور بہت لمبی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے خواتین کے احکامات فرمائے ہیں، ان کا حق کتنا ہے، ان کی عظمت کتنی ہے. یہ اسلام ہے جس نے ان کو اتنا اونچا درجہ دے دیا اور کسی جگہ پر بھی ان کو پیچھے نہیں چھوڑا. تو ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، جہاں مردوں کا تذکرہ کیا وہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا کہ نیک مرد، نیک عورتیں، روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والے عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں. آخر میں فرمائیں سب کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. ہاں انتظامی امور الگ چیز ہے، انتظامی امور میں مردوں کی ذمہ داریاں ہیں. تو بہرحال اور فضائل ان کے بیان کیے. ایک روایت میں کہ وہ خاتون مبارک ہے، اس کا پیٹ مبارک ہے جس کا پہلا بچہ لڑکی ہو. کیا؟ تو یہ ارشاد جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر خاتون یہ تمنا کرتی تھی کہ میرا جو اللہ نے مجھے جو دیا ہے بچہ، ابھی اس کو جنم نہیں دیا، کاش یہ لڑکی ہوتی. کیا؟ اور مرد بھی یہی کوشش مانگتا تھا، تمنا کرتا تھا کہ میرا پہلا بچہ لڑکی ہونی چاہیے. کیوں؟ تاکہ وہ جو روایت ہے وہ عورت مبارک ہے، وہ عورت جس کا پہلا بچہ کیا ہو، لڑکی ہو. تو سب چاہتے تھے کہ لڑکی ہو، لڑکی ہو. اور پھر لڑکیوں کے فضائل بھی بیان کیے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس نے ان کی تربیت کی. آپ نے فرمایا صحابہ آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کیا؟ ہمیں معلوم نہیں. فرمایا کہ اپنے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان میں ایک دیوار اس نے قائم کر لی. جب بہت مضبوط اور اونچی دیوار ہوتی ہے نا تو ادھر والی چیز ادھر نہیں آ پاتی. مطلب تو یہ ہے کہ اب یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں الگ مسئلہ ہے کہ الگ کوئی گناہ اس نے اتنا بڑا کیا ہو تب تو اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی، لیکن یہ کام اتنا عظیم اس نے انجام دیا کہ 3 لڑکیوں کو پالا اور ان کی تربیت کی اور ان کی شادی کر دی. وہ اپنے گھر چلی گئی. تو ایک صحابی نے عرض کیا اگر 2 ہی ہوں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. تو آپ 2 روایتیں آگے ہیں. ایک روایت میں ہے ایک کے بارے میں کسی نے سوال ہی نہیں کیا، خاموش رہے. لیکن دوسری روایت میں ہے کہ ایک کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک ہی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تعلیم و تربیت کی، شادی کی اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. تو اسلام نے ان چیزوں کی صرف بیوی کا یہ نہیں بتایا، صرف بیوی کی بیٹی کی، بہنوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بچے ہیں تو بھائی ہے تو بھائی نے بھی ایسے ہی کیا، بہنوں کو پالا. کس کو؟ اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. پھر ماں کا حق الگ بیان کیا گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لڑکیوں کا الگ اور بہنوں کا الگ. ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سورہ نساء میں ہے. آج کل کے دور میں جو ہے وہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک سبجیکٹ ہے فیمنزم. کیا؟ یہ پڑھایا جاتا باقاعدہ، عورتوں کے حقوق. یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک لڑکی ہے وہ اسلام کا دفاع کرتی تھی پہلے، تو جب وہ سبجیکٹ لے لیا اس کے بعد وہ اب تو مرتدی ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا عورتوں کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتی ہے. پہلے تو دفاع کرتی تھی اسلام سچا مذہب ہے، وہ یہ ہے. اعتراض کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے شانہ بہ شانہ کام کریں، ایک ساتھ رہیں. تو میں کبھی مذاق کے طور پر کہتا ہوں، میں نے کہا مانی چھانن ڈھونڈ ان کی زران بڑے تو چھنی ڈھونڈ چڑھا درختوں پر اور اخروٹ اتارو، تبھی تو برابری ہوگی نا. تو اور مرد ہل چلاتا ہے عورتوں کو، آ جاؤ تم بھی ہل چلاؤ. مہینی سنجانتی کریں تو کری کیا سر، حالانکہ وہ بیچارے بہت کام کرتی ہیں. تو کیا برابری کا یہی مطلب ہے کہ جیسے تو مرد ہے، عورت ہے، ان کے احکامات کچھ الگ ہیں، ان کے احکامات کچھ الگ ہیں، ان کی ذمہ داری الگ، ان کی ذمہ داری الگ ہے. تو اللہ نے کہا حقوق ان کے، نعوذ باللہ، اگر اللہ یہ حق نہ دے گا، نبی حق نہ دے گا، پھر کون دے گا؟
بہرحال یہ لوگ عورتوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھتے تھے اہل عرب، اور اسلام نے ان کو اونچا درجہ دیا. تو ادھر سے تو ان کو حقیر سمجھتے تھے، ادھر سے کہہ دیں گے یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اس کا جواب کئی جگہ قرآن پاک میں ہے. یہاں اس آیت میں افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو خاص کیا ہے بیٹوں کے لیے؟ یہ تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو بیٹے دے رہا ہے. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور پروردگار نے بیٹیوں کو اور فرشتوں کو بیٹیاں بنایا اپنے لیے. یہ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک یقیناً تم نے بڑی سخت بات کہی ہے، گستاخی ہے یہ. اب ہم کو یہ زیادہ کوئی گستاخی لگتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو انسانوں کے لیے تو یہ خوبی کی چیز ہے کیا کہ صاحب اولاد ہو. اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ تناسل ہے، ایک کی نسل بعد میں یہ فانی چیزوں میں ہے. کس میں؟ اللہ تعالیٰ فانی ہے ہی نہیں. فانی اس لیے کہ باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹا اس کی جگہ پر آ جائے گا، وہ بھی جب بوڑھا ہو گیا تو اور کوئی ہونا چاہیے جو اس گھر میں چراغ جلائے اور کام کرے، کام بڑھائے آگے. یا باپ کمزور ہے، زندہ ہی ہے ابھی لیکن اب کچھ کر نہیں پاتا ہے، اس کی جگہ دوسری کوئی لے لے. تو یہ تناسل کا سلسلہ تو فانی چیزوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے ہی نہیں. اس لیے فرشتوں میں بھی یہ تناسل نہیں کہ وہ فانی نہیں. کیا فانی کا مطلب ہے کہ ورنہ تو جبریل کا تو انتقال کب تو ہو گیا ہوگا، اور میکائیل کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوا ہی نہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ قیامت جب آ جائے گی تو وقتی طور پر ان پر موت طاری ہو جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے آخر میں ملک الموت سے، اب کون رہ گیا؟ وہ کہے کہ جبریل ہے کہ اس کی بھی جان نکالو. اب کون رہا؟ اس نے کہا میکائیل ہے، اس کی بھی جان نکالو. اب کون ہے؟ اسرافیل، اس کی بھی جان نکالو. اب کون ہے؟ یا اللہ آپ اور میں ہیں، پر میں تو بھی مر جا. تو وقتی طور پر تو ان پر موت طاری ہوگی، لیکن وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ کمزور ہو گیا اب اس کی خدمت کی جا رہی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اولاد تو ہونے چاہیے ہم جنس. کیا؟ تو یہ بھی انسان ہے، اس کا بچہ بھی انسان ہونا چاہیے. اللہ بچائے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بلی کو جنم دے تو کیا یہ اس کے لیے خوبی ہے؟ یہ تو عیب کی بات ہے. اسی لیے بہت ساری عورتوں کی سنا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا لگتا ہے وہ جنات ہے. کیا ہے؟ عجیب قسم کا ہے، بالوں والا. تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مرنا ہی بہتر ہے اس کا، حالانکہ وہ بھی ایک جان ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا اگر بیٹا ہوگا وہ بھی اللہ ہی ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اللہ ہونا چاہیے. اللہ فانی غیر فانی ہے تو بھی غیر فانی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اولاد تو مبارک کی چیز ہے، مبارک کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن کیا ہر چیز کی طرف نسبت اولاد کی کریں گے تو مبارک ہوگا؟ نہیں. ایک کنواری لڑکی ہے، جوان ہے، اس کی طرف اگر کوئی اولاد کی نسبت کرے تو یہ اس کے لیے غالی ہے. کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے کہیں گے ایسا کیا ہوا؟ اس لیے جو اللہ تعالیٰ بچائے جو غلط کام میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر ان کو بچہ بن بھی گئے وہ تو اس کو چھپاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے عیب کی چیز ہے کہ بغیر نکاح کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا. تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شکل میں ایک بچہ مبارک ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہے نا، وہی بچہ دوسری کے لیے عیب کی چیز ہے، وہ اس کو چھپاتے ہیں کسی طرح سے یہ بات چھپ جائے. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تم نے بیٹا اور بیٹیاں منسوب کی ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس لیے فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، بہت سخت بات تم کہتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے توحید کے مضمون کو قرآن پاک میں الگ الگ اندازوں سے بیان فرمایا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ لوگ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں توحید کا مضمون سنتے ہیں لیکن ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا؟ وہ قرآن پاک سے نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صاحب قرآن سے نفرت کر لیتے ہیں. جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان سبوں کی تو چھٹی ہو گئی جو ان کے معبودان تھے، لات اور عزا اور وغیرہ ذالک. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے توحید کے مضمون کو اس قرآن پاک میں، لیذکروا، تاکہ وہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن اس پھیر پھیر کر بیان کرنے نے ان کو کیا کیا؟ نہیں کیا ان کو مگر نفرت میں اضافہ ہو گیا، نفرت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو لوگو، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، کیا 10 15 20، تو وہ ضرور اللہ کے اوپر چڑھائی کر لیتی۔ کیا کر لیتی؟ مثال لیجیے، جو چھوٹے چھوٹے راجا ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے چھوٹے راجا ہوتا ہے، ایک ہوتا تھا مہاراجا۔ کیا ہوتا تھا؟ مہامانی بڑا، مہامانی۔ تو چھوٹے چھوٹے راجے کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مہاراجا بن جائیں، ہم مہاراجا۔ جیسے آج بھی وزیر ہوتے ہیں نا بہت، وزیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر خزانہ، یہ وزیر اعظم ہے، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو وہ ضرور مجھ پر چڑھائی کرتے۔ کیا کرتے؟ کہتے ہیں کہ آپ اتنے سالوں سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، ہم کو بھی تو موقع دے دو۔ اور سارے چھوٹے چھوٹے معبود مل کر آ جاتے، چلو چڑھائی کریں۔ تو وہ فوج لے کر آتے اور لشکر پر چڑھتے، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لاؤ نیچے دیکھیں ہیں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا قل لو کان معہ آلہۃ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہوتا، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ معبود ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں عبادت میں، اذن، تب کیا ہوتا؟ لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، یہ عرش والے کی طرف ضرور ڈھونڈ نکالتے کوئی راستہ، کوئی ضرور چڑھ جاتے، چلو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہیں عرش پر جا کر وہیں ہنگامہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہنگامہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہے ہی نہیں، ایسا کوئی آیا نہیں ہم سے لڑنے کے لیے، کوئی جب ہے ہی نہیں تو لڑے گا کون؟ مخلوق کیا لڑے اللہ سے؟ جتنے بھی اللہ کے علاوہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، فرمایا میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مخلوق شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اللہ نے فرمایا سبحانہ، کیا؟ وہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یقولون، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، علواً کبیرہ، علواً بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے میرا ہمسر کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو عار ہے، میرا ذکر نہیں کرتے ہیں؟ پھر فرمایا ان کی تو کرے کوئی نہ کرے کوئی، آسمان و زمین کی مخلوق مجھے یاد کرتی ہے۔ تو سبح لہ السماوات السبع، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ساتوں آسمان، ساتوں آسمان ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ والارض، اور زمین بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ومن فیہن، اور جو مخلوق اس زمین اور آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، الا یسبح بحمدہ، مگر وہ پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ کی تعریفیں کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے لوگوں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھو گے، ان کی تسبیح کو، کہ چاند کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یہ جو پانی بہتا ہے نا یہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ جو درخت کے پتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا مینڈک کو مت مارو۔ کیا؟ کیوں؟ ان کا مینڈک جو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس کا جو ٹرٹرانا ہے نا، ٹر 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 کرتی رہتی ہے، بالخصوص وہ جو دہان کے کھیت ہوتے ہیں جو پانی ہوتا ہے نا اس میں، اس کو مینڈک کو مت مارو، یہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرتی ہے۔ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک بہت اونچے درجے کا شخص تھا، بہت ذکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں بہت ذکر کرتا ہوں، کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک چیز دکھائی، دکھاتے اللہ تعالیٰ کہ قریب میں ایک تالاب تھا، اس میں ایک مینڈک تھا۔ کیا؟ وہ مینڈک ٹر ٹر کرتا رہتا تھا رات بھر۔ تو اس کو کشف ہوا، اللہ نے دکھایا، تو اس نے جب دیکھا اس مینڈک کا ذکر اس بزرگ کے ذکر سے زیادہ تھا، تو فوراً وہ اس کے روح بھی رونے لگی، کہتے ہیں کہ یا اللہ، ایک مینڈک ایک مجھ سے زیادہ ذکر کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانور کے چہرے پر مت مارو، کیا؟ منہ پر مت مارو،
یعنی جیسے بیل ہے، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، اس کے چہرے پہ مت مارو. کہا کیوں؟ کہا یہ ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے. اس لیے کوئی چیز بھی اس سے وہ غافل نہیں ہے. یہ فرمایا. اور بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کے اندر سبحان اللہ کی آواز سنتے تھے. کیا؟ یعنی جو چیز سامنے لائی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دکھاتے ہیں بندوں کو، پردہ اٹھا لیتے ہیں، کشف ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا سبحان اللہ کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ کہتا تھا. اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ہر چیز جاندار ہو یا بے جان ہو، کیا ہو؟ جاندار ہو بے جان ہو، یہ اللہ کی یاد کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو دروازہ ہم کھولتے ہیں اس میں آواز نکلتی ہے، کھولنے اور بند کی، یہ جو اس کی چرچراہٹ ہے، فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اسی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں. حیوانات ہیں، نباتات ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پہاڑوں کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو فرمایا یا جبال عبیبی ما ہوا طیر، اے پہاڑوں تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر ذکر کر لو. اور چرندے پرندے، وہ پرندے آ جاتے تھے، وہ ذکر میں مشغول ہوتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے. تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ایک روایت میں ہے، یہ موطا مالک کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈھیلا ایسا نہیں ہے جو مؤذن کی آواز سنتا ہے، جو مؤذن کی یعنی ڈھیلے اور پتھر قیامت کے دن یہ اس شخص کے ایماندار ہونے کی شہادت دیں گے. کیا دیں گے؟ یہ ایمان والا اذان دے رہا تھا. تو اسی طرح سے مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. کیا؟ جی. اور فرمایا میں آج بھی اس کو پہچانتا ہوں، آج بھی اس کو. ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر الاسود کے قریب جاتے تھے، حجر الاسود ان کو سلام کرتا تھا. کس کو؟ تو ہماری نظروں میں تو یہ بالکل جو ہے وہ بے جان ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک روایت تو بہت ہی عجیب ہے، مسند احمد کی روایت ہے. ایک آدمی سوار پر ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ سواری افضل ہے سوار سے. سوار انسان ہے، سوار وہ غافل ہے. جس سواری پر وہ سوار ہے، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ یہاں سواری افضل ہے کس سے؟ سوار سے. اس تو غافل ہے. اور قرآن پاک میں سورہ حج میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. یہ سجدے کی بھی آیت ہے. بعد میں سب لوگ ہم سجدہ کریں گے اس کو الگ الگ اپنے طور پر جب جس کو موقع ہو جائے. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے انسان آپ نہیں دیکھتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے ہر وہ مخلوق جو آسمان میں ہے، کیا جو زمین میں ہے. اور سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سورج، چاند، تمام ستارے، تمام پہاڑ، تمام درخت. تو ترتیب کیا لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے آسمان زمین کا تذکرہ کیا، جو آسمان زمین میں، پھر الگ الگ سورج، چاند، ستارے سارے، اور تمام پہاڑ، وہ شجر تمام درخت، وہ دواب تمام چوپائے تمام. تو چوپائی میں تو سب آ جائیں گے، یہ بیڑ ہیں، بکریاں ہیں اور دوسری چیزیں. وہ کثیر من الناس. عجیب بات ہے جب انسانوں کا تذکرہ آیا سب کا تذکرہ نہیں کیا. سب کا تذکرہ ہاں بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں، یاد نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے سواد. پھر اللہ نے فرمایا یہ جن لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں اور میری عبادت و بندگی نہیں کرتے ہیں یہ ذلیل ہیں. کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں یہ ذلیل ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء. اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے. وہ اس میں یہ فرمایا کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، کیا چاند بھی سجدہ کرتا ہے، تو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں،
اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے صحن میں اخروٹ کا درخت ہے، ہم صبح سے شام تک جب وہ مائکروسکوپ لگا کر دیکھیں گے یا ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھتے ہیں سجدہ کرے گا نہیں، فرمایا تم ان کے سجدے کو سمجھو گے ہی نہیں، تم ان کے سجدے کو تم اور ان کی آواز ذکر کو بھی نہیں سمجھو گے، نہ سجدہ سمجھ میں آئے گا نہ ذکر سمجھ میں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ ہم کان لگائیں گے، ہوا دنیا میں بہت ساری آوازیں ہیں، وہ آوازیں ہیں لیکن انسان ان کو کیچ نہیں کر سکتا۔ کیا بتا رہا تھا اپنا ساتھی؟ 20% تو کیا ہیزرڈ، یعنی 20 تک تو وہ اس سے 20 سے کم یعنی 8 اگر ہو کے اندر 8 ہیزرڈ ہو 5 ہو، وہ آدمی سنے گا چاہے کتنا ہی کان لگائے، اور ایسے ہی 20,000 سے علاوہ ہو جائے گا تو کان پھٹ جائیں گے، کان۔ تو دنیا میں ایسا ہے، انسان دیکھتا ہے لیکن جانور اسے زیادہ دیکھتے ہیں دور تک۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے جانور اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، کیا انسان تو نہیں دیکھے گا اندھیرے میں، جانور دیکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کہے گا مجھے نظر نہیں آئے گا تو وہ دوسری چیزوں کا انکار کیسے کرے؟ بہت سارے ان کی سماعت زیادہ ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا، واللہ عالم، یہ سائنس اسٹوڈنٹ زیادہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے، کیا ہے؟ ایک آواز آ رہی ہے، گھوڑا سنتا ہے، گھوڑے والا سنتا ہی نہیں۔ کیا؟ گھوڑا سنتا ہے اور گھوڑے والا کیوں؟ اللہ نے گھوڑے کے اندر سماعت انسان سے زیادہ رکھی ہے، وہ بہت دور کی آواز سن لے گا، کیچ کرے گا، انسان اس کو کیچ جب تک وہ اس کے قریب نہ جائے۔ اب دیکھو گھوڑے کو پہلے پتہ چلا، جس نے پہلے آواز سن لی اس کی، انسان کو بعد میں۔ ہاں ایک چیز انسان کی ایسے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، کیا؟ وہ دماغ اور زبان۔ کیا؟ دماغ اور جی، اس کی دماغ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے سارے چرندے پرندے آ جائیں، مور اور کون آ جائے، اس کا مقابلہ نہیں اس کے دماغ کا۔ کیا؟ ایسا دماغ اللہ نے تھا۔ دوسرا گویائی، کیا؟ گویائی کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب نعمتوں کا تذکرہ کیا اس میں گویائی کا تذکرہ کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ لوگوں تم مجھے یاد نہیں کرتے ہو، مت کرو، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے یاد نہیں کرتی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ایک شخص، اس کو میں جانتا ہوں، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے خود اپنا واقعہ بتایا۔ یہ کشف کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کشف و کرامات تو حق ہے نا، دور سے چیز کا سننا۔ اب سلیمان علیہ السلام اتنے دور تھے، آپ کہیں گے وہ تو نبی تھے، ہاں ٹھیک ہے، نبی کا ہوتا معجزہ، اولیاء کرام کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ اور قرآن پاک نے فرمایا اب وہ بہت دور تھے اور وادی نمل، چونٹیوں کی وادی آگے آ رہی تھی، تو ایک چونٹی اٹھی، اس نے تقریر کر لی، کہنے کہ او چونٹیوں جلدی سے واپس اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس کا لشکر آ رہا ہے نا۔ حتی اذا آتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو چونٹی کو کیسے پتہ چلا؟ کیا اگر انسان اس جگہ ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو چونٹی کی سماعت ایسی اللہ نے رکھی تھی، پتہ چل گئے وہ آ رہے ہیں، اور ادھر سے چونٹی کی آواز اللہ نے کہاں تک پہنچائی؟ سلیمان علیہ السلام تک۔ جب موبائل کی آواز کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ موبائل کو محتاج تھوڑا ہی ہے۔ تو اس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی۔ ایسے وہ سوکھا ستون تھا مسجد نبوی میں، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ مستند روایت ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں، بالخصوص بخاری میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور وہ پہلا دن تھا جس میں سیڑھی لائی گئی تھی، جس کو ممبر کہتے ہیں۔ کیا پہلے تو آپ یہاں خطبہ دیتے تھے، جمعہ کے دن میں بھیڑ زیادہ ہوتی تھی، اس لیے جو اس کے بجائے ممبر کو وہاں رکھا گیا۔ پہلا خطبہ تھا حضرت کا، تو اس میں رونے کی آواز آ گئی۔ صحابہ کرام نے بھی رونا سن لیا، کون رو رہا ہے؟ کوئی بچہ رو رہا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس نے یہ بچہ ساتھ لایا، اس وقت تو جمعہ ہے اور خطبہ چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے لانے کی؟ نہیں، دل میں سوچ رہے ہیں کیا؟ تو آواز بڑھتی گئی، آواز پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ نے خطبہ وہیں چھوڑ دیا کیا؟ جی، خطبہ چھوڑ کے واپس آئے اس درخت کے اس ستون کے پاس۔ وہ ستون آج اس کی جگہ آج بھی ہے، اس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ یہ بالکل جو ممبر ہے نا، ممبر وہ کیا کہتے ہیں، محراب، جہاں آج امام نماز پڑھاتا ہے،
پہلے تو آگے پڑھا رہا تھا، آج پھر اسی پرانی ممبر اس نے لکھا ہے خواجہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے وہ استوانِ حنانہ، تو اس ستون سے آواز آ رہی تھی، اس لوہے کے وہ جو ستون تھا، تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ دست مبارک پھیرا، فرمایا ما یبکی کا، تم روتے کیوں ہو کیا؟ تم نے کہا حضرت میں اس لیے روتا ہوں، میں محروم ہو گیا، آپ یہیں خطبہ دیتے تھے، میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، آج آپ دور تشریف لے گئے، دور؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں وہ رو رہا تھا، معلوم ہے کہ اس کا ایک شعور ہے، کیا؟ ہاں کم درجے کا ہے، انسان جیسا تو نہیں ہے، جانوروں جیسا تو نہیں ہے جو ادھر چلت پھرت کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی چیز چاہے وہ نباتات سے ہو چاہے جمادات سے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ تو جس بزرگ کا میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ اس نے خود مجھ سے کہا، اس کا انتقال ہو گیا، کئی سال ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس کا پیر تھا، کیا وہ بھی بہت اونچے درجے کا تھا، تو اس کی تربیت وہ کر رہا تھا۔ تو پہلے زمانے میں درود شریف کی بھی اجازت دیتے تھے، ایک تو عام اجازت ہے جتنا پڑھ لو، بعض لوگ خاص اجازت دیتے ہیں کسی کو خاص کلمات وغیرہ کا، تو انہوں نے اس کو اجازت دی تھی درود شریف کی۔ اس نے مجھے خود کہا کہ جب میں اس کے پاس واپس آ گئے، پیر کے پاس اپنے گھر آیا، تو راستے میں ایک دریا ہے وہ آتا ہے، اس میں پل بھی ہے، اب تو سیمنٹ کا پل ہے اس میں لگا ہوا ہے، پہلے تو وہ لکڑی کا تھا۔ کہ میں جب دریا کے پاس پہنچا تو مجھے درود شریف کی آواز آئی، میں نے سوچا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں میرے علاوہ، یہ درود کی آواز کہاں سے آ رہی؟ میں نے غور کیا تو وہ پانی جو بہ رہا تھا اس میں دریا میں، وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، اس کی آواز آ رہی۔ اس نے خود مجھ سے کہا، اب کوئی یہ مانے نہ مانے وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال میں نے تو تصدیق کی کیونکہ وہ بزرگ تھا، سچا انسان کا۔ اس کے بعد دریا پار کر کے میں آگے چڑھا تو اس میں چڑھائی ہے، اس میں چڑھائی ہے، ایسی چڑھائی ہے وہ، اس میں درخت تھے، اخروٹ کے درخت اور شہتوت کے درخت، اور میں نے خود چڑھائی میں دیکھی ہے، تو اخروٹ کے درخت، شہتوت کے درخت، اور وہ اور درخت ہیں وہ پینڈدار پولاسن کیکر کے، یہ درخت مختلف لوگوں کے تھے وہ، تو کہا جو تو ہرے بھرے وہ درخت تھے، تو کہا یہاں پہنچ کر بھی آواز آئی کس کی؟ درود شریف کی، کہ جب یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو درود بھی اللہ کا ذکر ہے نا، وہ بھی تو ایک ذکر ہے۔ کل میں نے پتوں کی آواز میرے کانوں میں آئی، کیا ان پتوں سے مجھے درود شریف کی آواز آ رہی تھی۔ واللہ عالم اس کا راز کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بظاہر تو یہ ہے کہ اس کو یہ تربیت تھی کہ خالی تم ہی درود خان نہیں ہو، یہاں تو ہر پتہ بھی درود خان ہے۔ تو بہرحال اس میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کیا فرمایا حلیم بہت ہے وہ، کیا اور غفور بھی ہے۔ حلیم کسے کہتے ہیں؟ حلیم کیوں؟ تحمل کرنے والا، کیا جو بات بات پر ڈانٹ نہ کرے، بات بات پر پکڑ نہ کرے، بہت حلیم ہے، کیا اب اندازہ لگائے کتنا حلیم ہے۔ اگر کسی کے برآمدے پر کوئی آ کر پیشاب کرے گا وہ چھوڑے گا اس کو؟ گردن مارے گا، نالائق نابکار۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں لوگ گئے اور اللہ کے کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے، تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا تو رجس ہے، کیا ہے یہ تو گندگی، تو اللہ ہی کے گھر میں اس کے خلاف عبادت ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے لاٹھی کبھی نہیں اٹھائی، کہ آ جائے گا موقع ان کو سمجھانے والا بھیج دیا جائے گا۔ تو بارش سے فرمایا وہ حلیم ہے، کیا ہے بات بات پر پکڑ نہیں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پڑھنے کی پتہ ہے، ڈھیل دیتا ہے، بہت تحمل کر لیتا ہے، اور لوگ کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں، بڑا حلیم ہے۔ غفورا، کیا فرماتے ہیں کہ بخشش بھی کر لیتا ہے، کیا ہے انہیں توبہ کا موقع دیتا ہے کہ توبہ کر لو۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایمان والو شراب اور جوا، کیا انصاب اور ازلام یہ گندی چیزیں ہیں اور شیطانی کام ہے، اس سے دور رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان چاہتا ہے تمہارے اندر دشمنی پیدا ہو جائے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ ظاہر سی شراب پی کر کون سی دوستی ہوگی؟ صاحب شرابی کی دوستی ہوتی ہے، ایک جگہ شرابی نے شراب پی لی، ان میں ایک اٹھا اور کرسی اٹھا کے دوسرے کے سر پر دھیم مارا، یہ میڈیا میں بھی آیا تھا، اس کو تو وہ تو مر گیا۔ ظاہر سی بات ہے کون سی دوستی ہوگی اب؟ تو وہ ایسی ہو گیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، کیا ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہرحال
غلطی تو خود بھی اس کی بھی ہے، کیوں شراب پی لی؟ ایسے جوئے کی وجہ سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، کیا بغض ہوگا، جو ہارے گا اس کو محبت ہوگی۔ اب یہ بیماریاں آج چل رہی ہیں۔ چند دن پہلے مجھے کسی خاتون نے فون کیا، مجھے معلوم نہیں کون خاتون، کیا تھی کتنی، اس لیے اس کو کوئی پکڑے گا بھی نہیں، شوہر کہے گا تم نے مفتی صاحب کو کیوں کہا، انہوں نے تو بالکل واضح میں کہا، اور کوئی پتہ ہی نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں کون فون آیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب پریشانی، تو رونا شروع کر دیا۔ ان کا کیوں؟ کہا 29 لاکھ روپے کا قرضہ ہے میرے شوہر پر اور وہ ملازمت کرتا ہے۔ میں نے کہا اتنا قرضہ کیسے چڑھا؟ کہا وہ جوا کھیلتا ہے۔ کیا؟ تو اب رشتہ داروں سے بھی پیسے لے رکھے ہیں۔ کیا مصیبت ہے، کروڑ پتی بننے کی تمنا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا جیتیں گے، اور شیطان بھی پیٹ ٹھوکتا ہے تم ہمت مت ہارو، کیا امید رکھو، اب ٹرائی اگین، تم ضرور جیتو گے، یہاں تک کہ 29 لاکھ ہار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی ہو، بغض حسد ہو، اور تم کو روکے اللہ کے ذکر سے۔ کس سے؟ اور خاص طور سے نماز سے، وعن الصلاۃ۔ اس کے بعد کیا عجیب آیت ہے، یہ ٹکڑا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی واپس آؤ گے یا نہیں؟ ابھی واپس آؤ گے؟ دھمکی ہے، کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا اللہ تعالیٰ، یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے، بہت ڈیل دیتا ہے۔ یہ ہے حلیم کا مطلب، کیا؟ لیکن یہ بھی ہے کہ واپس آؤ گے یا نہیں۔ انہیں اگر آؤ گے تو ابھی دروازہ کھلا ہے، اور اگر نہیں واپس آؤ گے تو پھر وہی ہے، 100 سنار کی اور ایک لوہار کی۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وبعدد كل ذرة ألف ألف مرة وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حبيب التوابين يا راحم المساكين يا هادي